دیسی گھی گرم کر چاٹنے سے جسم کا درد اور سوزش دور ہو جاتی ہے۔ سونف زیادہ کھانے سے نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کی کمر میں درد ہے تو لہسن میں ناریل کا تیل ملا کر کمر کی مالش کریں۔ خواب میں درخت پر چڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کو عزت اور دولت ملے گی۔ غصے میں ہاتھ اور دسترخوان پر پیٹ کی حفاظت کیا کرو۔ الائچی والی چائے پینے سے دانت کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ نیم کا رس پینے سے پھوڑے نہیں نکلتے۔ نمک زیادہ کھانے سے دل کمزور ہو جاتا ہے۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ مولی کا رس پینے سے پتے کی پتھریاں بننا بند ہو جاتی ہیں۔ بچوں کا سوکھا پن اور جسمانی کمزوری دور کرنے کے لیے بچوں کا دودھ اور سنترے کا رس دے، اس سے ان کے جسم کی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ میٹھا زیادہ کھانے سے پیٹ کی چربی جلدی بڑھتی ہے۔ کچا دودھ پینے سے رنگ کبھی کالا نہیں ہوتا۔ سیب کا رس میں شہد ملا کر پینے سے ہر قسم کی کھانسی فوراً ہی بند ہو جاتی ہے۔ عورتوں کے پیٹ پر بچہ پیدا ہونے کے بعد نشانات پڑ جائیں تو نشانوں پر زیتون کے تیل کی مالش کرنی چاہیے۔ بوڑھے لوگوں کی دعا لینے سے زندگی میں کامیاب ہونے کی دلیل ہے۔ آلو شام کو مت کھاؤ، اس سے بواسیر ہو سکتی ہے۔ جب بھی دودھ کو ابالیں اس میں الائچی شامل کر دیں، اس سے دودھ خراب نہیں ہوگا۔ خوشبو دماغ کی قوت کو بڑھانے میں مفید ہے اور بینائی کی کمزوری کو دور کرتی ہے۔ تیل سے مالش کرنے سے پٹھے مضبوط رہتے ہیں۔ ادرک کا ٹکراؤ چباؤ، جسم کا درد جیسا بھی ہو اس میں آرام مل جائے گا۔ زیادہ غصہ کرنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ پیشاب میں جلن ہوتی ہے کہ وہ ناشتے میں 1 گھنٹہ قبل اجوائن کا سوپ پی لیں، پانی کے ساتھ استعمال کرے اور جو اور چنے کا آٹا ملا کر اس روٹی کو بنا کر شوگر والے مریض کو کھا لے تو اس کی شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ روزانہ قرآن شریف کی تلاوت کیا کریں، آپ کی بینائی تیز ہو جائے گی۔ اگر آپ کا شوگر ہے، آپ کی اس کی تکلیف کا باعث آپ کی غذا ہے، اس لیے ایسی غذائیں کھائیں جس سے آپ کا شوگر لیول نارمل ہو جائے۔ دودھ کی ملائی میں لیموں نچوڑ کر چہرے پر لگانے سے چہرہ 80 سال تک جوان رہتا ہے۔ ہلدی والا دودھ استعمال کرنے سے کمر کی ہڈی کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ کیلے کے چھلکے کو دانتوں پر رگڑنے سے دانت موتی جیسے سفید ہو جاتے ہیں۔ گھٹنوں کو درد ہو تو کالے چنوں کو گرم کر دودھ کے ساتھ کھاؤ، درد ختم ہو جاتا ہے۔ مرغی کے گوشت کا زیادہ استعمال جسم میں چربی بڑھاتا ہے۔ خالی پیٹ ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا چبا لیا کرو، پیٹ کی چربی پگھل جائے گی۔ نمکین کھانا زیادہ کھائیں، بڑھاپا دیر سے آئے گا۔ پیشاب کو زیادہ دیر تک روک کر رکھنے سے پتھری ہونے لگتی ہے۔ کالا پاخانہ آئے تو جان لیوا بیماری لگ سکتی ہے۔ جو انسان اونٹنی کا دودھ استعمال کرتا ہے اس کا چہرہ جوان دکھائی دیتا ہے۔ دن بھر دانتوں کو 2 سے 3 بار برف لگائیں، اس سے درد کم ہوتا ہے اور آپ کو آرام ملتا ہے۔ انسان کے لیے سب سے مفید کھانا سبزی ہے۔ چائے، کافی اور کولڈ ڈرنک سے دور رہیں، اس سے پیشاب میں تکلیف ہو سکتی ہے۔ روزانہ 1 انجیر کھانے سے ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ ایک آنکھ بند کر سبق یاد کرنے سے سبق جلدی یاد ہو جاتا ہے۔ بوڑھے بندوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ شہد، شکر اور کھجور زبان کو کڑوی لگنے لگ جائیں تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری موت قریب ہے۔ رات کے وقت ٹھنڈے مشروبات کا استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہیے، یہ گھٹنوں میں درد کی وجہ بھی بنتے ہیں۔ زیادہ کھانے والا ہمیشہ بیماری کے زد میں رہتا ہے۔ روٹی کھانے کے بعد گیس خارج ہوتی ہے تو وہ بدن میں طاقت ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ عورتیں ڈیلیوری کے بعد بھنے ہوئے چنے لازمی استعمال کریں، یہ خون کی کمی کی تھکاوٹ، جوڑوں کے درد جیسے مسائل سے محفوظ رکھیں گے اور جسمانی طاقت بھی اس سے بڑھ جائے گی۔ بوڑھے افراد کی خدمت کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ کچے پھل کھانے سے بال نہیں جھڑتے۔ اگر گھر میں کسی جگہ پر مٹی کے تیل گر جائے تو اس جگہ پر راکھ یا سوکھی مٹی رکھ کر پوچھ دینے سے تیل کی بدبو غائب ہو جاتی ہے۔ روکھے بالوں میں چمک پیدا کرنے کے لیے کھانا کھاتے وقت کسی کی برائی کرنے سے کھانے سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ ہر ہفتے سفر کرنے سے دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ نیم کا رس پینے سے پھوڑے نہیں نکلیں گے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے گھٹنوں کا درد کی شکایت ہو سکتی ہے۔ دھوئیں میں کام کرنے والی عورتوں کی سکن بہت جلدی لٹک جاتی ہے۔
جن لوگوں کو بھوک نہ لگتی ہو وہ کھانے کے بعد ایک امرود کھا لیا کریں۔ صبح کو آنکھ کھلتے ہی کھجور منہ میں ڈال لینے سے معدہ 70 سال تک ٹھیک رہے گا۔ فالسے کا شربت پینے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ جن عورتوں کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہو وہ اجوائن استعمال نہ کریں کیونکہ اس سے جگر میں سوزش کا مسئلہ بن سکتا ہے۔ ناشتے میں کیلا کھانا تمام دن آپ کے موڈ کو بہتر اور خوشگوار رکھے گا اور آپ منفی سوچوں سے بچے رہیں گے۔ جماع کے دوران کبھی پانی مت پئیں ورنہ گردے فیل ہو سکتے ہیں۔ دہی میں دیسی انڈا ابال کر بالوں پر لگا لینے سے بال لمبے، گھنے اور مضبوط رہیں گے۔ پیٹ میں بننے والی گیس کو مت روکو، جتنا ہو سکے خارج کر دو ورنہ دماغ پر اثر کرے گا۔ ہر دوسرے دن اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں تازہ ہوا کے لیے ضرور کھولیں۔ اپنے گھر میں سورۃ الرحمن کی ریکارڈنگ روزانہ ضرور چلا لیا کریں۔ آپ کے بذات خود اپنے اور اپنے گھر والوں میں بہتری محسوس ہوگی۔ اگر بدن کی سوجن کی کوئی مسئلہ ہو تو لوکی کا سالن بنا کر کھایا کرو، اس سے بدن کی سوزش میں بہت آرام ملتا ہے۔ جو بچے بچپن میں ہی زیادہ شرارتی ہوتے ہیں وہ بڑے ہو کر تخلیقی ذہن کے مالک بنتے ہیں۔ رات کو زیادہ پانی استعمال کرنے سے آپ کی طاقت میں کمی آ جائے گی۔ سونے سے پہلے سر میں کنگھا کر لیا کرو، اس سے بال نہیں گریں گے۔ دھوپ کی وجہ سے بہت ساری عورتوں کا چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے۔ ایسی عورت کو بکری کا دودھ کی دہی بنا کر لیموں نچوڑ کر رات کو روزانہ سوتے وقت اپنے چہرے کا مساج کرنا چاہیے۔ زیادہ گرم چیز کھا لینے کے فوری بعد ٹھنڈی چیز کھانے سے احتیاط کریں۔ کیا آپ کو معلوم ہے ٹھنڈے کمرے میں سونے سے وزن کم ہونے میں مدد ملتی ہے؟ بکری کے دودھ میں سرسوں کا تیل کی مالش بالوں میں لگانے سے بال لمبے ہوتے ہیں۔ 2 پھل ایسے ہیں جو کسی بھی عورت کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتے ہیں، مالٹا اور لیچی۔ ان دونوں پھلوں سے عورت جوان ہونے لگتی ہے اور عورت خوبصورت بھی ہو جاتی ہے۔ سیب کھانے سے خون میں حرکت آ جاتا ہے اور خون تازہ ہونے لگتا ہے۔ تھکاوٹ کو کم کرنا ہے تو دن میں 8 گلاس پانی ہر صورت میں پیا کریں۔ رات کو انجیر میں پانی بھگو دیں، صبح پی لیا کریں، بال گرنا انشاءاللہ بند ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، بغل میں پیاز رکھ کر سونے سے بڑھاپا جلدی بالکل بھی نہیں آتا۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا تبدیل کر دیتے ہیں، کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل لیتے ہیں۔ انڈے کھاؤ، معدے کا درد نہیں ہوگا۔ حاملہ عورت بچوں کا رنگ سفید کرنا چاہتی ہے، زیادہ سے زیادہ انار کا جوس پیے۔ سخت داغوں میں سفید کے پتے رگڑو، داغ ختم ہو جائیں گے۔ کلونجی کے 5 دانے نہار منہ کھانے سے جسم کی فالتو چکنائی ختم ہو جاتی ہے۔ سورج مکھی کا تیل دل کے پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے۔ روزانہ نہار منہ اسبگول کھانے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ ناخنوں کا رنگ پیلا ہو یا یرقان کی نشانی ہے، انڈوں کا ابلا ہوا پانی ضائع نہ کریں بلکہ اسے چہرے کو دھو لیں تو چہرے کی چربیاں غائب ہو جائیں گی۔ اگر آپ سونے سے قبل شہد چاٹ لیں تو آپ کو نیند بہترین آئے گی، اور اگر آپ صبح اٹھتے ہی شہد چاٹ لیں تو پورے دن اچھا گزرے گا اور جسم میں تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی۔ پالک کھانا دل کے لیے بہت اچھا ہے۔ سفید پیاز کا رس نکال کر بالوں میں لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ اگر بال کمزور ہوں تو پیاز کا رس نکال کر روزانہ رات کو سوتے وقت سر پر لگا لیا کریں۔ سر پر روزانہ سرسوں کا تیل لگانے سے دماغ کو قوت دیتا ہے۔ پیٹ میں درد ہو یا اسبگول کا چھلکا شامل کر کر کھا لیا کریں، پیٹ کا درد میں آرام آ جاتا ہے۔ بد ہضمی سے بچنا ہے تو ہر کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ چکھ لیا کرو۔ پیشاب آ جائے تو پانی پی کر پیشاب کر لو، گردے صاف ہو جائیں گے۔ سمندری نمک کھا لینے سے وزن کم ہو جاتا ہے۔ گرمی کے موسم میں بند جوتوں کا استعمال کم کریں ورنہ نظر خراب ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، روزانہ صبح کے وقت گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ چنے کی دال کھاؤ، بخار قریب بھی نہیں آئے گا۔ نیم گرم پانی استعمال کرنے سے دل کے وال کبھی بھی بند نہیں ہوتے۔ کچے پھل مت کھاؤ، ذہنی کمزوری ہو جائے گی۔ سیب سونگھنے سے دل کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ روزانہ 1 مرتبہ سورۃ مدثر کی تلاوت کیا کرو، حافظہ مضبوط رہے گا۔ آلو بخارے کا پانی استعمال کرنے سے جسم کی چربی پگھلتی ہے اور چہرے کی کیل مہاسے ختم ہو جاتے ہیں۔ عورتیں حسن میں اضافہ کرنے کے لیے اخروٹ استعمال کریں اور بھنڈی کی سبزی ہفتے میں 2 بار کھائیں۔ مسوڑوں کا درد ہو، ابلے ہوئے انڈے کی زردی کے مسوڑوں پر لگا لو، مسوڑوں کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔
کوئی پودا مرجھانے لگے تو فوراً دہی کی لسی اس کی جڑوں میں ڈال دو۔ ناظرین، بھنڈی کھانے کے فوائد۔ پیشاب جل کر آتا ہو یا بار بار آنے کا مسئلہ ہو تو بھنڈی کھانا مفید ہے۔ ہاتھوں کی خراش میں بھنڈی مفید ہے۔ مرد اگر اسے استعمال کرے ان کے لیے یہ خاص طاقت کا کام بھی کرتی ہے۔ جو لوگ گوشت کھا کر ہڈیاں چھت پر پھینک دیتے ہیں تو سمجھو کہ بہت جلد ان کے گھر میں جنات آنا شروع ہو جائیں گے۔ گھر میں پودینے کا پودا لگانے سے گھر میں چھپکلیاں نہیں آتیں۔ گھر میں جھاڑو کو کھڑا کر رکھنے سے کوے زیادہ آتے ہیں۔ اور گھر میں سونف کا پودا ہو تو گھر میں سانپ نہیں آتے۔ جس گھر میں خرگوش ہو اس گھر میں کبھی فالج کی بیماری بھی نہیں ہوتی۔ دار چینی کی لکڑی کو چبانے سے جسم کی الرجی ختم ہو جاتی ہے۔ سفیدے کے پتے چبانے سے 50 سال تک زکام نہیں ہوتا۔ 100 سال تک تندرست اور جوان رہنا چاہتے ہو تو رات کو اسبگول کا چھلکا پانی میں گھول کر پی لیا کرو۔ سوتے وقت دل کی گھبراہٹ محسوس ہونے لگے تو پیشاب کر لو، دل کی گھبراہٹ فوراً ہی ختم ہو جائے گی۔ رات کو سونے سے پہلے اپنے چہرے پر لہسن کاٹ کر مسل دو، چہرے پر بڑھاپے کی چھلک نمایاں نہیں ہوگی۔ دل کے مریض لوگ آلو بخارا مت کھائیں۔ زیادہ آم کھانے سے یورک ایسڈ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ جگر کو خراب ہونے سے ہلدی بچاتی ہے۔ مسواک کرنے سے معدہ ٹھیک رہتا ہے۔ تھکاوٹ اور پریشانی کے اندر ادرک والی چائے پیو، سکون محسوس کرو گے۔ گرم دودھ میں سونف، بادام اور شہد ڈال کر پیو، نظر تیز ہو جائے گی۔ جوڑوں اور گھٹنوں کے درد ختم ہو جائے گا۔ بواسیر کے مریض لوگوں کے لیے آلو کاٹ کر پھل کسی سے نعمت سے کم نہیں۔ لیچی گرمیوں کا نایاب تحفہ ہے جو کچھ ہی عرصے کے لیے آتا ہے۔ یہ بلڈ پریشر کے مریض لوگوں کے لیے نہایت مفید چیز ہے اور جگر کے مریضوں کے لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ نہار منہ ابلا ہوا آلو کھانے سے بدن کے اندر چستی آنے لگتی ہے۔ ناریل کو دودھ میں شامل کر پینے سے کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ سونے سے قبل آلو بخارا کھا لینے سے بے چینی قریب نہیں آئے گی۔ جلدی نیند لانی ہو تو سونے سے قبل سبز انگور کھا لیا کرو، سکون کی نیند آئے گی۔ منہ میں چھالے پڑنے لگیں تو پھٹے دودھ سے کلی کرنے سے منہ کے چھالے دور ہو جائیں گے۔ کبھی بھی دوا کھانے کے بعد 2 منٹ کے لیے لیٹ جانے سے دوا فوراً اثر کرے گی۔ کیلے کے چھلکے کے بعد اس کے چھلکے کچرے میں پھینکنے کے بجائے واش بیسن کے نالی اور باورچی خانے میں ڈال دیں، اس سے لال بیگ نہیں آئیں گے۔ ناشتے میں گندم کا دلیا کھانے سے شوگر کا مرض ختم ہو جاتا ہے۔ نہار منہ 1 گلاس نیمکول والا پانی پینے سے موشن کبھی نہیں لگتے۔ جڑوں بچے پیدا کرنے ہوں تو کیلے کا ملک شیک بنا کر پی لیا کریں۔ اگر آڑو مسلسل کھاتے رہو گے تو آپ ہارٹ اٹیک، سبوٹے اور لوگوں کے لیے دعا لینے سے زندگی میں کامیاب ہونے لگے گی دلیل ہے۔ آلو شام کو مت کھاؤ، اس سے بواسیر ہو سکتی ہے۔ جب بھی دودھ کو ابالیں اس میں الائچی شامل کر دیں، اس سے دودھ خراب نہیں ہوگا۔ خوشبو دماغ کی قوت کو بڑھانے میں مفید ہے اور بینائی کی کمزوری کو دور بھی کرتی ہے۔ تیل سے مالش کرنے سے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔ ادرک کا ٹکڑا چباؤ، جسم کا درد جیسا بھی ہو اس میں آرام مل جائے گا۔ زیادہ غصہ کرنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ پیشاب میں جلن ہوتی ہے کہ وہ ناشتے میں 1 گھنٹہ قبل اجوائن کا سونف پانی کے ساتھ استعمال کرے۔ جو اور چنے کا آٹا ملا کر اس کی روٹی بنا کر شوگر والے مریض کھا لیں تو اس کی شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ روزانہ قرآن شریف کی تلاوت کیا کریں، آپ کی بینائی تیز ہو جائے گی۔ اگر آپ کا شوگر ہے، آپ کی اس کی تکلیف کا باعث آپ کی غذا ہے، اس لیے ایسی غذائیں کھائیں جس سے آپ کا شوگر لیول نارمل رہے۔ دودھ کی ملائی میں لیموں نچوڑ کر چہرے پر لگانے سے 80% آپ کا چہرہ سفید اور اچھا نظر آنے لگے گا۔ گھٹنوں کا درد ہو تو کالے چنوں کو گرم کر دودھ کے ساتھ کھاؤ، درد ختم ہو جائے گا۔ نمکین کھانا زیادہ کھائیں، بڑھاپا دیر سے آئے گا۔ پیشاب کو زیادہ دیر تک روکے رکھنے سے پتھری ہونے لگتی ہے۔ کالا پاخانہ آئے تو جان لو بیماری لگ سکتی ہے۔ جو انسان اونٹنی کا دودھ استعمال کرتا ہے اس کا چہرہ جوان دکھائی دیتا ہے۔ دن بھر دانتوں کو 2 سے 3 بار برف لگائیں، اس سے درد کم ہوتا ہے اور آپ کو آرام ملتا ہے۔ انسان کے لیے سب سے مفید کھانا سبزی ہے۔ چائے، کافی اور کولڈ ڈرنک سے دور رہیں، اس سے پیشاب میں تکلیف ہو سکتی ہے۔